جب انسان گناہوں میں انوالو ہوتا ہے نا تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے, اس کی شکل تک بگڑ جاتی ہے. اچھا چلو اگر شکل محفوظ ہے, کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ سے بڑی ڈینٹنگ پینٹنگ چل رہی ہے شکلوں کے معاملے میں, اس کا اندر ٹوٹ جاتا ہے. واللہ گناہ انسان کو اندر سے تباہ کر دیتے ہیں, نہ پوچھو یار. واللہ گناہوں کی لسٹ کے بعد جو انسان کو تکلیف گھیرتی ہے, اوئے ہوئے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں اندر سے. واللہ جب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل پر اللہ کی غفلت کا چھلکا چڑھتا ہے نا, اوئے ہوئے 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 اس دل کا دھڑکنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے گناہوں کے پنجوں نے ہماری سانسوں کو جسم کے اندر سے جکڑا ہوا ہے, اور ہم لینا چاہ رہے ہیں لیکن بڑی مشکل سے وہ سانسیں ہمارے جسم کو زندہ رکھ رہی ہیں. اب یہ ساری تکلیفیں ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں جب گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں. ذہن واللہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی نے نا ایسے بس گرا لگائی ہوئی ہے اسے, اور اسے اندر سے نا ایسے بند کیا ہوا ہے. کوئی بھی چیز نیچے نہیں جا رہی, بس ادھر سے ٹپکتی ہے باہر چلی جاتی ہے. کوئی نیو نالج نہیں آتا. ابھی گناہوں میں انوالو رہنے کے خدشات ہیں. جیتا جاگتا انسان چلتے پھرتے ایک مری ہوئی سوچ لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح سالم نوجوان, خوبصورت نوجوان, واہ واہ, شکل و صورت سے بندہ اسے دیکھے تو بندہ گئے اس پہ بندہ فدا ہو جائے. لیکن جب اس کے جسم کے اندر گندگیاں ہوتی ہیں, غلاظتیں ہوتی ہیں, اندھیرے ہوتے ہیں, اور جو وہ جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے اپنے اندر, نہ پوچھو یار, بڑی ٹف سچویشن ہوتی ہے گنہگار کی. اللہ ان پہ رحم فرمائے. اللہ ہی گناہوں والی زندگی میں صرف اور صرف بربادی ہے. انسان اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے یار. جب اپنے آپ سے ہی بندہ غافل ہو جائے تو وہ کسی کا کیا ہوگا. جو بندہ اپنے لیے اچھے فیصلے کرنا بند ہو جائے, لذتوں کی خاطر, مزے کی خاطر, سستیوں کی خاطر, وہ بندہ کسی اور کے لیے کیا فائدہ مند ثابت ہوگا. سوچو. تو گناہوں کو کرنے والا شخص بڑی ایک اکیلی سی سچویشن میں خود کو فیل کر رہا ہوتا ہے. ایک قید ہوتی ہے, قید جو نہ لوگوں کو دکھتی ہے اور نہ ہی ان کے دوستوں کو, لیکن وہ اپنے اندر فیل کر رہا ہوتا ہے. تو میں کہنے کی بات یہ کہ گناہوں میں یہ ساری تکلیفیں ہم برداشت کر لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. کبھی نہیں کہتے یہ گناہ مشکل ہے, اس گناہ کرنے کا دل نہیں کر رہا. واللہ خیال آیا, دیکھا, کر سکتا ہوں, چلو جی کرتے ہیں, چل. کوئی نہیں کہتا دل نہیں کر رہا ہے, دفعہ کر. اگنور ہی نہیں کرتے گناہوں کی سوچ کو. ہاں وہ گناہ نہیں کریں گے جن گناہوں کو کرنے کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی. اب جیسے کہ ایک بندہ ہے, وہ شراب پینا چاہ رہا ہے, الکوہل پینا چاہنا ہے, لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ گناہ نہیں کرے گا. زنا کرنا چاہ رہا ہے لیکن اپوزٹ جینڈر میں اثر نہیں ہے, تو وہ اس طرح کی سچویشن میں ہم گناہ نہیں کر پاتے. باقی بہت کم لوگ ہوتے ہیں یار جن کے پاس موقع ہوتا ہے گناہ کا اور وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں یار دل نہیں کر رہا, نہیں یار پاگل ہے, میں اللہ کی نافرمانی کر دوں, جا دفع ہو. بہت کم لوگ ہوتے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں متقی کہا جاتا ہے, کہ جن کے پاس گناہوں کو کرنے کے آپشنز ہو, ریسورسز ہو, طاقت ہو, اور وہ اللہ کی یاد سے کہے میں نہیں کرتا, اور نفس پر جا کے ایسی مضبوط چوٹ پڑتی ہے کہ اس کا نفس ہل جاتا ہے پورا. نفس نے تو ایسے منہ کھولا ہوا ہے, آپ گناہوں کی خوراک دیتے جاؤ, وہ لیتا جائے گا, ہیپی ہیپی چلتا رہے گا. ہے والا سین ہوگا. چوٹ تو تب لگے گی اسے جب وہ ایک گناہ کروانے کے لیے تجھے اکسائے, پھر اس کے قریب لے جائے اور تو جھٹ سے کہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا ڈر ہے, اور تیرا نفس کانپ اٹھے. وہ نفس جو تجھے یہ ریئلائز کروا رہا ہے کہ تیرا کوئی خدا نہیں ہے, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق جی, اللہ کے اصول مائنس کر. ایسے نفس کو جب تو این یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ نہیں میرا ہے خدا, تو وہ ڈر جاتا ہے, کانپ جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے, ہار جاتا ہے تجھ سے. اور نفس کو ہرانے کی جو لذت انسان فیل کرتا ہے نا 5-10 منٹ کے مجاہدے کے بعد, ان لذتوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے بھائی. خواہشیں, یہ بات لکھ لو اپنے دل پہ, خواہشوں کو پورا کرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کی خاطر خواہشیں قربان کرنے میں ہے. اس سے پوچھو لذت کسے کہتے ہیں, جو انسان اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے اپنے رب کے لیے. اس انسان سے پوچھو کہ لذت کسے کہتے ہیں جو اپنی ہر خواہش کو لا کے اپنے اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے, اس کے گلے پہ چھری پھیر دیتا ہے. اس سے پوچھو جا کے, اس کو آمادہ کر کے دکھاؤ تم لوگ زنا پہ. جاؤ, جو بندہ اللہ سے جڑ گیا ہے نا, ساری دولتیں اس کے قدموں میں رکھو, لالچ دو, بہلاؤ, پھسلاؤ, اور ایک چھوٹا سا گناہ کروانے کے لیے اسے اکساؤ, نہیں آئے گا بھائی.
ہم بد نظری کرتے رہ گئے, ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہ گئے, ہم نماز کو مشکل مشکل کہہ کے اس کو چھوڑتے رہ گئے, اور اگلا رب کے بالکل قریب, بہت پاس اپنی زندگی گزارتا چلا جا رہا ہے, راحتوں میں, سکون میں. رب کے علاوہ کوئی چیز اسے مزہ نہیں دیتی. رب اس سے راضی ہو گیا, وہ رب سے راضی ہو گیا. دنیا اس کو پاگل کہنا شروع ہو گئی, دنیا اس کو بلیم کرنے لگ گئی. نہ اس کا سٹیٹس بن رہا ہے, نہ وہ کامیاب ہو رہا ہے دنیاوی اعتبار سے, نہ اسے کوئی جانتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے, وہ خوش رہتا ہے. اللہ کافی ہو جاتا ہے نا اس کے لیے. یہ تو ہم ہیں, لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ کو قربان کر دیتے ہیں, اللہ کی یادوں کو قربان کر دیتے ہیں اپنے دل میں, بھول جاتے ہیں اسے. مشکل ہو جائے گا یار, گناہ انسان کو بہت تھکاتے ہیں بھائی, بہت زیادہ الجھا دیتے ہیں اسے. اس تھکاوٹ کو پتہ ہے کیا چیز دور کرتی ہے؟ اللہ کی عبادت. اب مین پوائنٹ پہ آتے ہیں. یو نو وٹ, جب ایک انسان 2-4 دن کے لیے, میں اب ریزن سولوشن بتا رہا ہوں, جب ایک انسان وہ عبادتیں شروع کرتا ہے کہ جن عبادتوں سے اس کا جسم تنگ ہوتا ہے, اس کا دل بند ہوتا ہے, اس کی روح کانپ جاتی ہے, اسے پسند نہیں آ رہا ہوتا کچھ, جب انسان ان عبادتوں کی طرف نہ چاہتے ہوئے قدم بڑھاتا ہے کہ جو عبادتیں رب سے جڑنے کا ذریعہ ہوتی ہیں, جیسے کہ نماز, جیسے کہ ذکر, جیسے کہ اللہ کی یاد. ہاں, دوسری بات پہلے کرنی چاہیے تھی, کرنے سے زیادہ نا وہ بچنے پہ فوکس کرتا ہے. جو انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش سٹارٹ کر دیتا ہے, آئی مین ٹو سے, اگر آپ لوگ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں آج ابھی اسی وقت, وہ گناہ جس نے تمہیں الجھا کے رکھا ہوا ہے, کوئی 2-4 ہی ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے, وہ گناہ جس نے تمہاری روح کو گھائل کر کے رکھا ہوا ہے, وہ گناہ جسے تم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو, یعنی یہ ڈیلی بیسس کی جو ڈوز ہوتی ہے نا, یہ تمہارے ایمان کی قاتل ہے, تمہارے سینس, یہ تمہاری سوچوں, خیالوں, دلوں, جذبوں, نیک ارادوں کی قاتل ہے یہ ڈوز, یہ چھوٹی والی. پھر وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو, اگر مسلسل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنے دل سے آہستہ 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 ایسے ایمان نکال رہے ہو, اور ایک دن آئے گا تمہارا دل, میرا دل ایمان سے خالی ہو جائے گا. اور جس دل میں ایمان نہیں ہوتا, شیطان کا لگژری اپارٹمنٹ بن جاتا ہے وہ دل, بڑے مزے سے سوتا ہے خراٹے مار مار کے, وسوسے ایسے دل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. ہمارے دل نہیں ہے ایسے, یہ نان مسلمس کی بات ہو رہی ہے, ہمارے نہیں ہے الحمدللہ. اب وہ سٹیج نہیں آئی ابھی تک, ڈونٹ وری, بہت بعد میں آتی ہے, بہت اللہ کو اگنور کرنے سے آتی ہے. آپ لوگ تو اللہ کو سن رہے ہو, اب تو بچے ہوئے ہو, آپ تو اللہ کو ٹائم دے رہے ہو. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اللہ کو ٹائم دو گے تو ہی اللہ آئے گا. اب تو دنیا کی اس ٹائم آپ نے دنیا کو چھوڑا ہوا ہے اللہ کی خاطر, عام بات نہیں ہے. اس ٹائم آپ نے ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑا ہوا ہے اللہ کی خاطر. یہ اللہ سے جڑنے کے جذبے ہیں بھائی, ایسے جذبوں کو اللہ ضائع کر دے گا, یہ شیطان کا وسوسہ ہے, آپ کو نہیں پتا. آپ لوگ نا ان لوگوں میں تو بالکل بھی نہیں ہو جو اللہ سے غفلت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں, اور جن کے دل ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں, اور وہ بالکل گمراہی کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور بس ایک دھکا لگتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کے کوئی ایتھیسٹ ہو جاتا ہے, کوئی فرعون بن جاتا ہے, کوئی قارون بن جاتا ہے, کوئی دنیا کا پجاری بن جاتا ہے, کوئی بتوں کے سامنے جھکنا سٹارٹ کر دیتا ہے, تو کوئی انسان کی غلامی اختیار کر لیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ لوگ نہیں ہو ابھی اس وقت, ٹھیک ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اب ان عبادات کی طرف آنا ہے, وہ عبادات کی جو مشکل ہے, اور گناہوں کو چھوڑنا ہے. کچھ بھی ہو جائے, اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہو, باہر میں بھیجو یار, واللہ سارا ٹائم آپ کا ضائع ہو رہا ہے. اللہ سے جڑے محبت کے جذبے آپ ایک انسان کو ڈیلیور کر رہے ہو, اللہ سے جڑی یادیں آپ ایک انسان کو ڈیلیور کر رہے ہو, اللہ سے جڑے خیالات آپ ایک انسان کو دے رہے ہو. تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ انسان ہی آپ کا خدا بن بیٹھے, اور اسی کے بتائے ہوئے رولز ہوں, اسی کے بتائے ہوئے طریقوں کو آپ فالو کرتے رہیں. پھر وہ جو کہے بس آپ وہی کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ آپ غائب کر دیں خود کو. تو اسی طرح اگر آپ کسی بد نظری میں انوالو ہو, واللہ یہ بد نظری ایمان کو کھا جاتی ہے یار. بند کرو ان بد نظریوں کو, بالکل بند کرو, سرے سے نہ دیکھو, بالکل ختم. نہ کسی اگر کیا کہتے ہیں, نہ کسی کے جسم کو دیکھو, نہ کسی کے جسم سے لذت اٹھانے کے خیالات سوچو. بالکل پاک صاف ہو جاؤ, نیٹ اینڈ کلین ہو جاؤ, بالکل پیارا سا بندہ بنو.
اندر سے بھی باہر سے بھی, اور اللہ کو دکھا دو کہ اللہ میں نے تیری خاطر اپنی آنکھوں کو روکا, اللہ میں نے تیری خاطر اپنے گندے ارادوں سے فائٹ کی اور میں جیتا الحمدللہ. واللہ اللہ کو آپ نے رشک ہوگا. اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کر نہیں رہے ہوتے, فضول ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں, بالکل نکمے نکٹھوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب ان کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی, اپنا وقت یوٹیلائز کرنا شروع ہو جائے. یوٹیلائز ایسے کہ اللہ کو سمجھنا سٹارٹ کر دے, اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کھولنا شروع کر دے, اللہ کو محسوس کرنا شروع ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے جانتا ہے, اسے میری ہر بات پتہ ہے, اسے میرا ہر خیال نظر آتا ہے. وہ اللہ میرا رب ہے. جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے. جب میں اس کی بات سنتا ہوں, جب میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو اس کی رحمتیں بھی میری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اب ایسے یقین اپنے دلوں میں بنانا شروع ہو جائے. واللہ کچھ دنوں کی محنت کے بعد, کچھ دنوں کی اسٹرگل کے بعد آپ یہ فیل کریں گے کہ آپ کا اور آپ کے رب کا ایک گہرا تعلق بن چکا ہے. آپ وہ رب جو آپ سے بہت دور دور دکھائی دیتا تھا, اور رب کی دوری میں نہ جانے آپ کون کون سی گندگیوں کے حوالے ہو جاتے تھے, اب وہ رب آپ کے اتنے قریب, اتنے زیادہ قریب محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کا احساس, اس کی محبت, اس کی یاد, اس کی نورانیت, اس سے جڑا سکون آپ کو گناہوں کے حوالے نہیں ہونے دے گا. آپ کا دل ہی نہیں کرے گا گناہ کرنے کا. آپ کو گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اپنی ذات پہ فوکس کرنا شروع ہو جاؤ گے. آپ اپنے ٹائم کو بچانا شروع ہو جاؤ گے. آپ اللہ کے لیے جوڑنا, اللہ کے لیے توڑنا, اللہ کے لیے رکنا, اللہ کے لیے چلنا, اللہ کے لیے دیکھنا, اللہ کے لیے سننا شروع کر دو گے. اور زندگی ایسے ہی آپ کے ہاتھوں سے قیمتی بنتی چلی جائے گی, بنتی چلی جائے گی, بنتی چلی جائے گی. اور وہ وقت آ جائے گا کہ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس بندے نے بن دیکھے اپنے رب کے لیے عبادتیں کی, جس بندے نے بن دیکھے اپنے آپ کو رب کی عبادتوں کے لیے تیار کیا, جس نے اللہ کے لیے سردی برداشت کی, گرمی برداشت کی, جس نے اللہ کے لیے اپنی خواہشوں کے خلاف مجاہدے کیے, جس نے اللہ کے لیے قربانیاں دی, جس نے اللہ کے لیے اپنی حرام محبتوں کو چھوڑا, گناہوں کو چھوڑا, بد نظریوں کو چھوڑا, برے اخلاق کو سنوارا, آج اس کا رب اس بندے کو بہت بڑے بڑے اجر سے, بہت بڑی بڑی لذتوں سے, بہت بڑی بڑی عالی شان چیزوں سے نوازے گا. پھر آپ کی اناؤنسمنٹ ہوگی, آپ کا نام لیا جائے گا, آپ اپنے رب کو فیس کریں گے. آپ کا رب آپ کو آپ کی جگہ دکھائے گا, آپ کی منزل دکھائے گا, اور آپ سے کہے گا میرے بندے یہ لے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو بندہ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, اس کے لیے جنتیں, ایک لگژری لائف, لگژری اپارٹمنٹس, ایک عجیب جادوئی نظام جو حقیقت پر مبنی ہو, جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہو. تو رب کے سامنے ڈرنے سے کیا مراد ہوتا ہے یار, کہ ایک بندے کے سامنے گناہ ہے, بد نظری ہے, بے حیائی ہے, حرام کے تعلقات ہیں, ایک بندے کے سامنے حرام کی لذت ہے, حرام کا آسان ہونا ہے, لوگوں کی محبتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے. وہ کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن وہ بندہ اپنا سینس یوز کر کے, اپنے اللہ رب العزت کی بات مان کے, ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے یہ کہے کہ اللہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے, میں نے آپ کا سامنا کرنا ہے, میں اپنے آپ کو ان لذتوں کے حوالے نہیں کر سکتا. اے اللہ یہ ساری چیزیں, یہ ساری لذتیں, یہ ساری محبتیں, یہ ساری چیزیں یار, یہ ساری دنیا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, حقیر سے حقیر چیز ہے یہ, اس کو ہم نے ویسے ہی اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر ہم اللہ کی طرف آئیں گے؟ دنیا ناراض ہو جائے گی, بھاڑ میں جائے ایسی دنیا جس کو اللہ کی قدر نہیں ہے. نہیں ہے ہمیں ایسے لوگوں کی قدر. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر بد نظری نہیں کروں گا, اندھا ہو جاؤں گا, ہو جاؤں اندھا یار. ایسی نظروں کا کیا فائدہ جو سارا دن ساری رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے اور دیکھتے رہے, اور اس میں اور دل اور دماغ میں ان کے خیالات بنتے رہے, اور اس سے میری روح گھائل ہوتی رہے, میرے دل کو اور دماغ کو چوٹیں پہنچتی رہے, اور اللہ کا تعلق میری زندگی سے نکلتا رہے. بھاڑ میں جائے اللہ وہ ہوں گے. آپ لوگ ڈونٹ وری, بد نظری نہ کرنے سے عقل تیز ہوگی, روشنی تیز ہوگی, ساری چیزیں شارپ دکھائی دیں گی, آنکھیں اندھی نہیں ہوں گی. لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, نفس تنگ کرے گا اندر سے. اس نفس کو تنگ کروانا ہی تو میرا مجاہدہ ہے, یہی تو میری عبادت ہے کہ یہ چیخے, اور اس کی چیخوں پکار سے سارا جسم ٹوٹے, اور اسے پتا چلے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. اگر تو مجھے گناہ کروا کے نا برباد کروا سکتا ہے نا, تو میں اپنے آپ پہ فوکس کر کے اپنے اللہ کے لیے گناہوں سے بچ کے تیری چیخے بھی نہیں چیزوں کے لیے کیا ضرورت ہے آپ کے لیے. یہ ساری چیزیں آپ کیسے کریں گے,
کیسے کریں گے؟ آپ خود سے کریں گے. خود سے کرنی ہوتی تو آپ کر چکے ہوتے ابھی تک. خود سے نیک بنیں گے. اگر بننا آسان ہوتا تو ہو چکے ہوتے نا نیک. خود سے اٹھیں گے فجر میں, تہجدیں پڑھیں گے. اگر کر سکتے تو کر لیا ہوتا آپ لوگوں نے. نہیں, ان ساری چیزوں کو کرنے میں بھی آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. تو جب اللہ کو پریورٹی بناؤ گے تو ہی اللہ رب العزت کی ضرورت فیل ہوگی نا. میں تو ٹھہرا اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزارنے والا شخص, مجھے جب اللہ کی یاد ہی نہیں آئے گی تو میں اللہ کو ضرورت کیسے سمجھوں گا؟ پھر تو میرے فیصلے ہوں گے, پھر میرے اصول ہوں گے. تو میرے بھائی اور میری بہنوں, بہت دیر ہو رہی ہے, واللہ بہت دیر ہو رہی ہے. اللہ کا نور ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے, جو کہ ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہمیں سے نکال دے. لذت حاصل کرتے کرتے یہ دل زخمی ہو چکا ہے, کروٹ بدل چکا ہے. یہ ہمارے ذہنوں کو اندر سے جا کے چوٹیں آئی ہوئی ہیں ان گناہوں اور ان غفلتوں کی وجہ سے. میری ایک ایک ہڈی میرے جسم کے اندر مجھے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے, اللہ کو بلانے کی وجہ سے. میری روح اپنے گھٹنوں پر ایک سر رکھ کے رو رہی ہے, کب سے منت کر رہی ہے میری کہ ظالم کیا کر رہے ہو, کیوں کروا رہے ہو مجھ سے وہ سب جو میں نہیں کرنا چاہتی, جو میں نہیں کرنا چاہتا. کیوں میری آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ کیوں تمہیں اس دنیا کی رنگینیوں نے اور اندھیروں نے اتنا گپ کر دیا, اتنا سٹک کر دیا ہے کہ تجھے میری حالت کی پرواہ نہیں؟ بھائی روح اندر سے تڑپ رہی ہے. اسے اللہ کی یاد کا پانی چاہیے, اسے اللہ سے جڑے جذبات چاہیے. میرا جسم اندر سے بنجر ہو رہا ہے, کھوکھلا ہو رہا ہے, اسے اللہ کا احساس چاہیے. واللہ آ جاؤ اللہ کی طرف یار, دعویٰ کرو اس کو, ان لوگوں کو, یہ اپنے نفس کو مضبوط ارادہ کرتے ہیں. اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں جان چلی جائے نا جانے دو, پرواہ نہ کرو. مر جاؤ یار, مر جاؤ, لیکن اللہ کے لیے مرو. آئی مرنے کے لیے ہو, ڈونٹ ویری. لیکن واللہ جب آپ اللہ کی عبادت کرنا سٹارٹ کرو گے نا میری جان, آپ اپنے اندر ایک سکون محسوس کرو گے, ایک نور محسوس کرو گے. اپنے جسم کو بالکل ہلکا پھلکا, اپنے دل اور دماغ کو بالکل ہلکا پھلکا, کھلا ہوا, روشن, کشادہ, ہوائیں جس میں چل رہی ہوں ٹھنڈی ٹھنڈی اللہ کی یاد کی, آپ محسوس کریں گے. آپ کو زندگی سے محبت ہو جائے گی. اللہ کی یاد میں بن دیکھے اس کی عبادتوں میں آپ اتنے مگن ہو جائیں گے, اتنے مگن ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ گناہوں کی لذتیں بہت پھیکی لگنا شروع ہو جائیں گی. آپ لوگوں کی فضول باتوں سے تنگ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو قرآن کی باتیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں, مسلمانوں کی تاریخ, آخرت, جنت اور دوزخ, جنت کے تذکرے, دوزخ کا ڈر, اللہ کی معرفت فیل ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن وہی بات کہ ہم اپنے آپ کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. یار دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا, چھوڑ دو. اوکے, دل نہیں کر رہا یہ کرنے کا, چھوڑ دو. ذہن نہیں مان رہا یہ کرنے کا, اوکے چھوڑ دو. اب یہ چھوڑتے اتنا سب کچھ میں نے چھوڑ دیا کہ اب میرے پاس کرنے کو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا. نماز چھوڑی, پھر ذکر اذکار چھوڑا, پھر اس کی یاد چھوڑی, پھر اسے پڑھنا چھوڑا, پھر اسے سننا چھوڑا, پھر اخلاق چھوڑا, اخلاص چھوڑا. کرتے کرتے گناہوں میں بھی انوالو ہو گیا. اور آج کچھ نہیں ہے میرے ہاتھ جس سے مجھے یہ لگے کہ یار میں اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں. تو فقیروں کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے, بیماروں کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے, معذوروں کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہم جیسے لوگوں کو کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں, جو اندھیروں میں اپنے سفر کر رہے ہیں, جنہیں دنیا کے اندھیروں نے, دنیا کے لوگوں نے اور دنیا کے فلسفوں نے اور دنیا کے اصولوں نے الجھا دیا ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ایک طاقت چاہیے, ہمیں ایک معرفت چاہیے, ہمیں ایک نور چاہیے, ایک روشنی چاہیے, ایک احساس چاہیے. کس کا چاہیے؟ لوگوں کا, دنیا کا؟ نو نیور. بہت ویک چیزیں ہیں یہ. ہمیں وہ رب چاہیے جو رب کمزوریوں سے پاک ہے. ہمیں وہ رب چاہیے جو بندے کے اعمال پر اس سے راضی ہوتا ہے, بندے کے اخلاص پہ اس سے راضی ہوتا ہے, جو بندے سے گناہوں کے باوجود محبت رکھتا ہے, جو بندے کی ایک توبہ پہ اس کی ساری غلاظتوں کو, سارے اندھیروں کو, سارے ظلم و ستم کو اس سے دور کر دیتا ہے, اسے زندہ کر دیتا ہے, اسے بالکل روشن کر دیتا ہے.
اس کے اندر ایک نئے جذبے، ایک نئی ہمت، ایک نیا احساس اجاگر کر دیتا ہے. اپنے رب کو اپنی طاقت سمجھ، اپنے رب سے دور نہ جا. تیرے رب کا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس سیدھے راستے پہ چلتا رہے. ارد گرد نہ دیکھ، ارد گرد دیکھے گا دنیا حسین لگے گی، منزل بھول جائے گا. سیدھا چلتا جا، سیدھا چلتا جا. پیچھے سے کوئی پتھر مارے مڑ کے نہ دیکھ. کوئی گریبان پکڑ کے اپنی طرف کھینچنا چاہے راستہ نہ چھوڑ. کوئی بہلانے پھسلانے کی کوشش کرے راستہ نہ بدل. کوئی سستی محسوس کرے خبردار، جو سستیوں کے حوالے کیا خود کو. اور اگر اس سیدھے رستے پر تو اتنا بے بس ہو جائے، تو اتنا لاچار ہو جائے، تو اتنا مجبور ہو جائے کہ گرنا نہیں چاہتا تھا لیکن تو گر گیا، کیونکہ کمزوری سے پاک تو نہیں ہے نا تو. ٹھوکریں تو لگیں گی، آزمائشیں تو تجھے گھیریں گی چاروں طرف سے. یہ تو نہیں کہ تجھے ایزی گیمز کھیلی جائیں گی، تجھ سے ایزی گیمز کھیلی جائیں گی. تو اگر تو گر جائے تو ڈونٹ وری، جو گرتے وہی ہیں جو منزل کی طرف سفر روا دوا رکھتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، پھر سفر کرتے ہیں، پھر گرتے ہیں. گرنا چاہتے نہیں ہیں، بس گر جاتے ہیں. اسی طرح ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے رب کے راستہ نہیں چھوڑنا چاہتے، دنیا چھوڑوا دیتی ہے. اسی طرح میں اپنے اللہ سے دور نہیں جانا چاہتا، بے بس ہو جاتا ہوں، نفس حاوی آ جاتا ہے. تو یہ میرا گرنا ہوتا ہے. کیا کرنا چاہیے پھر مجھے؟ ریئلائز کرنا چاہیے، اپنے بھولے ہوئے خود کو دوبارہ یاد کرنا چاہیے کہ بھائی تو کیا تھا، تیرے دل کے جذبے کیا تھے، تو کس نیت سے نکلا تھا، تو کس نیت سے یہ سفر کر رہا ہے زندگی کا. جب تجھے تیرا جواب اللہ نظر آئے تو پھر سے اٹھ، پھر سے چل، پھر سے چھڑا اپنا دامن ان گناہوں کی جھاڑیوں سے، چھڑا اپنا دامن ان حرام محبتوں سے، چھڑا اپنا دامن ان بے حیائیوں سے، چھڑا اپنا دامن ان گناہوں سے. نکال خود کو ان غلاظتوں اور ان اندھیروں سے. پھر سے ہلکا پھلکا توبہ کر کے بڑھ اپنے رب کی طرف. پھر سے سفر روا دوا کر. لوگوں کی پرواہ نہ کر، خواہش نفس کی پرواہ نہ کر، عزت نفس کی پرواہ نہ کر، اپنوں کی پرواہ نہ کر، پرایوں کی پرواہ نہ کر، دنیا کی پرواہ نہ کر. ابے بھولے، ابے سیدھے سادے، تو اس دنیا میں اللہ کے لیے جی رہا. تیرا سفر اللہ کی طرف ہے، تیری منزل اللہ ہے، تیری کامیابی اللہ ہے، تیری سانس اللہ کے امر سے چلتی ہے. تو کھاتا اللہ کا ہے، تو پیتا اللہ کا ہے، تو امپورٹنس بھی اسے ہی دینا یار، ضروری بھی اسے ہی سمجھنا یار. تڑپنا ہے تو اس کے لیے تڑپ، دعا کرنی ہے، پکارنا ہے اسے، تو کم سے کم اس نیت سے تو پکار کے وہ سن رہا ہے. ہم تو اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی خواب و خیالوں میں غائب ہیں. یار اللہ سے بات کر رہے ہیں، کم سے کم یہ تو امیجن کر کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. اپنے الفاظ پہ تو فوکس کر. اور اب ابھی بھی اس وقت یہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، اللہ ہی ہماری طرف متوجہ ہے، اللہ ہی آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہی آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے، واللہ ہی اب بھی آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ کر دیے ہوں گے ابھی یار. ہاں کلیئر ہے سب کچھ. جو اللہ کو ٹائم دیتا ہے، اللہ بدلے میں اسے خالی ہاتھ تھوڑی نہ بھیجے گا. رب کی مغفرت حاصل کر لینا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، دنیا داروں کا کھیل تو نہیں ہے. یہ تو اسی کے حصے میں آتی ہے جو اپنے رب کو ٹائم دیتا ہے، جو اپنے رب کو سیریس لیتا ہے، جو دنیا کے درد، دنیا کے غم، دنیا کے دکھ، آزمائشوں کے باوجود اپنے رب کو اپنے ساتھ سمجھتا ہے، اپنے زخموں کی دوا سمجھتا ہے، اپنے سکون کا ذریعہ سمجھتا ہے. اللہ ایسے بندوں کے اعمال نامے پہ گناہ باقی نہیں رکھتا، معاف کر دیتا ہے. اب وہی لوگ ہو جنہیں اللہ کے لیے رکنا آتا ہے، جن کے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ کی محبتیں چھپی ہیں. بس دنیا کے کچھ 2-4 پتھر آ گئے اور وہ دب چکی ہیں وہ خواہشیں. اللہ ہی آپ کو تو اللہ سے محبت ہے، محبت. آپ تو اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو. تو یہ گناہوں کو چھوڑنا تو بہت نارمل چیز ہے. دیکھو ابھی آپ کے دل میں یہ ارادے آ رہے کہ بس مجھے چھوڑ دینا چاہیے، یہ سب مجھے بدل دینا چاہیے، خود کو مجھے یہ کر لینا چاہیے، مجھے وہ کر لینا چاہیے. واللہ یہ ارادے بڑے قیمتی ارادے ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں. ان پر ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں. یہ آپ کے دل کی آواز ہے، یہ آپ کی روح کی ڈیمانڈ ہے، یہ آپ کی آخرت بنانے کے سورسز ہیں. یہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک سفر ہے جس کی شروعات ہے. اور ہم کتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں نا، کتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں، آنکھوں دیکھا دیکھی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، دیکھا دیکھی چیزوں پہ دل ہار بیٹھتے ہیں، اپنے جسم کے کمفرٹ زون کے لیے
پاگل ہو جاتے ہیں. اور روح جس نے اللہ کو فیس کرنا ہے, جو اس جسم میں قید کی گئی ہے, جس نے جہنم اور جنت کی سیر کرنی ہے. ہاں, جب آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو آپ کو جنتوں سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کے تعلق میں مرنے والا شخص جنت میں مزے کرے گا, اور اللہ کو بھولنے والا شخص, اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا شخص, اللہ سے غفلت کرنے والا انسان جہنم کی گہرائیوں میں غوطے لگائے گا. اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے, اللہ میرے لیے بھی آسانیاں فرمائے.